عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کا مولانا شاہد رضا اظہری آفیشل میں تہہ دل سے سواگت ہے۔ میں نے کل ایک ویڈیو اللہ کی ذات و صفات کے تعلق سے بنایا تھا۔ کچھ عقیدے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ آج بھی کچھ عقیدے اللہ کی طرف سے اللہ کی ذات و صفات پر رکھنا چاہیے، وہ بندوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان عقیدوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے ویڈیو میں نے 10 عقیدے اللہ کی ذات و صفات کے تعلق سے بتائے تھے، اور آج کے اس ویڈیو میں کچھ اور عقیدے جو بندوں کو اللہ کی ذات سے رکھنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں۔ عقیدہ نمبر 11واں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ زندہ ہے، وہ حی ہے، یعنی زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہیں زندہ کرے اور جب چاہیں موت دے۔ آئیے اسی عقیدے کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کے تعلق سے فرمایا ہے هو الحی القیوم، یعنی وہ اللہ زندہ ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا وهو الذی یحیی ویمیت۔ تو یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا رب زندہ ہے اور خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ کرے اور جسے چاہے موت عطا فرمائے۔ 12واں عقیدہ ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ کی ذات و صفات کے تعلق سے، کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور 13واں عقیدہ بندوں کو یہ رکھنا چاہیے اللہ کی ذات و صفات سے کہ جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، یعنی جو مٹ جائے، جو ختم ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ رب العزت کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ 14واں عقیدہ ہے اللہ ہر مقدور کے لیے، اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ 15واں عقیدہ یعنی اللہ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہے اللہ پاک ہے، یعنی اللہ عیب سے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ آج کل کچھ فرقہ باطلہ اللہ کی ذات و صفات میں عیب لگا دیتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ انہیں اس عقیدے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جو ہے ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہے، عیب و نقصان ہے، پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، وہی مانے کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا، خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی۔ آج کل فرقہ باطلہ اللہ رب العزت کی شان میں نہ جانے کیا کیا گستاخیاں اور کیا کیا گندے الفاظ بولتے ہیں۔ انہیں اس عقیدے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے جھوٹ کا آروپ لگائے وہ گمراہ بددین ہے، وہ دین سے خارج ہے، باطل محض ہے، کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ حضرات محترم،
16واں عقیدہ ہے اللہ کے تعلق سے بندوں کو رکھنا چاہیے حیات، یعنی زندگی دینا، زندہ، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں کہ یہ سب اجسام ہے اور اجسام سے وہ پاک ہے، یعنی جسم سے وہ پاک ہے، جسم و جسمانیت سے اللہ رب العزت پاک ہے، اور ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، دھیمی سے دھیمی آواز کو میرا رب سنتا ہے، اور ہر باریک سے باریک کو کہ خرد و بین سے محسوس نہ ہو سکے وہ دیکھتا ہے، یعنی جو چیزیں خرد و بین سے نہ دیکھی جا سکے، دوربین سے نہ دیکھی جا سکے وہ میرا رب دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہیں چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے، جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سب پر میرا رب نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے ان کی باتوں کو سنتا ہے، جیسا کہ قرآن کی روشنی میں آئیے میں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے اپنی قدرت کے تعلق سے ان اللہ هو السمیع البصیر، اور تو چوتھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، 16واں پارہ ہے سورہ نساء، رکوع نمبر 16، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور 28ویں پارے سورہ طلاق میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اور پارہ 16 سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اور پارہ 12 سورہ ہود میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ربک فعال لما یرید۔ ان آیت بینات سے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کو سنتا دیکھتا ہے، اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اور میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ 16واں عقیدہ اللہ کے تعلق سے بندوں کو رکھنا چاہیے۔ 17واں عقیدے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، 17واں عقیدہ یہ ہے کہ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، یعنی پرانا، قدیم یعنی پرانا، حادث مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے کافر کہا ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس کی تکفیر ثابت ہے، یعنی جو قرآن کو مخلوق جانے یا وہ ہے حادث سے مانے تو وہ گمراہ بددین ہے، وہ کافر ہے۔ 18واں عقیدہ اس کا کلام، یعنی اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، یعنی بلا آواز کا یہ کلام ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا، لکھنا اور یہ آواز حادث ہیں، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم، پہلے پڑھنا حادث ہے، یعنی حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی، اور قدیم بالکل جو ہمیشہ سے تھی، اسی کے تعلق سے فرمایا یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم، ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے، یعنی ہمارا پڑھنا لکھنا یہ سب حادث ہیں، اور جو قرآن ہے یا جو ہم نے کتاب حفظ کی ہے وہ قدیم ہے، جو ہم نے حفظ کیا ہے قدیم ہے، یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث ہے۔ متجلی اور تجلی کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ تو حضرات متجلی یعنی کلام الہی قدیم ہے، اور تجلی یعنی ہمارا پڑھنا، سننا، لکھنا، یاد کرنا، یہ سب حادث ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ 18واں عقیدہ میں نے آپ کو بتایا، اور 19واں عقیدہ یہ ہے کہ اس کا علم
ہر شے کو محیط ہے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، شے بدلتی ہیں، چیزیں بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کی خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تو یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوا کہ ہمارا رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور ہمیں یہ عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں رکھتے رہنا چاہیے۔ انہی عقیدوں سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق و مالک ہم سب کو ان عقیدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مولانا شاہد رضا اظہری آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ثواب کی نیت سے اوروں کو بڑھائیں تاکہ اور ہمارے مومن بھائیوں کے عقیدے بھی درست ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔